پاکستان 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 میرا پیغام پاکستان 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 محبت امن ہے اور اس کا ہے پیغام پاکستان 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 آزادی کا ہر پل جیو. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. اللہ اکبر اللہ اکبر. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ تقریب جو کیتھیڈرل چرچ کے آرچ بشپ ہاؤس کے اندر منعقد ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس تقریب میں تمام مذاہب کے لوگ جو پاکستان میں بستے ہیں وہ ایک سٹیج پر آپ کو نظر آ رہے ہیں. انہی قائدین نے مل کر آپ قیام پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو انہی لوگوں کے اکابرین نظر آئیں گے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں پاکستان کے قیام کے لیے، اور پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر پورے جوش اور جذبے کے ساتھ مسیحی رکن اسمبلی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا گیا کہ سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے. انہوں نے گولیاں کھائی ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور اس کی بدولت آج یہ پاکستان ہمیں کرۂ ارضی پر وہ خطہ ملا ہے جو تمام اقلیتوں نے مل کر اس خطے کو حاصل کیا ہے. پاکستان کے حصول کے لیے صرف مسلمان اکیلے نہیں کھڑے تھے، مسیحی قیادت ان کے شانہ بشانہ کھڑی تھی، اقلیتیں ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی تھی. یہ کرۂ ارضی کا واحد ملک ہے جو اقلیتوں کے حقوق کے لیے، اقلیتوں کے دفاع کے لیے وجود کے اندر آیا ہے. آج بھی جب یہ پاکستان بن گیا تو ان اقلیتوں میں جو اکثریتی مذہب تھا وہ اسلام تھا، تو اس لیے آج اسلام والے اس اقلیتی ملک میں زیادہ ہیں. کل بھی مینار پاکستان کے سائے کے نیچے اس عہد کا اثر نو وعدہ ہوا کہ قیام پاکستان کے لیے جس طرح ہم اکٹھے تھے
آج اس کے استحکام کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے ہم اکٹھے ہیں۔ اور حقیقت میں یہ ملک جو ہے کسی ایک مذہب، مسلک، قوم کا نہیں ہے، بلکہ ہر پاکستانی کا یہ ملک ہے۔ تو اس کا اظہار جو ہے وہ الحمدللہ قومی کمیشن برائے بین المذاہب مکالمہ جہاں جہاں ان کے ماننے والے ہیں، وہ مندر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ چرچ اور گردوارے سے یا مسجد اور مدرسہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ آج بھی یہ ایک تقریب نہیں ہے، حالانکہ ہم اس کو ایک تقریب منعقد کر سکتے ہیں، لیکن مفتی سید عاشق حسین صاحب کے ادارہ جامعہ بیت القرآن میں الگ سے ایک تقریب کا انعقاد ہوا، رحمانی اسلامک سینٹر حضرت مولانا شکیل الرحمان ناصر صاحب کے ہاں الگ سے انتظام ہوا۔ یہ الگ الگ سے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ اس لیے کہ ہر جگہ سے یہ پیغام جائے، ہر جگہ سے یہ آواز بلند ہو کہ قیام پاکستان کے لیے جس طریقے سے ہماری قیادت اکٹھی تھی، آج بھی ہم اسی طریقے سے اکٹھے ہیں۔ تو یہ پاکستان تمام مذاہب کے ماننے والوں کا حسین گلدستہ ہے، ہم پورے جوش کے ساتھ، پورے ولولے اور جذبے کے ساتھ منائیں گے۔ میں اپنی آخری بات کہتے ہوئے گفتگو ختم کرتا ہوں کہ 75 سالہ تاریخ میں کبھی بھی کسی نے آزادی منانے سے انحراف نہیں کیا۔ ہم نے نہیں کیا، کسی مذہبی جماعت نے نہیں کیا، کسی مذہبی گروہ نے نہیں کیا۔ سیاسی طور پر حالات مشکل بہت سارے لوگوں پر آئے ہیں، بہت ساری جماعتیں اس ملک کے اندر کالعدم ہوئی ہیں، پیپلز پارٹی آپ کی کالعدم ہوئی ہے، مسلم لیگ آپ کی کالعدم ہوئی ہے، جمعیت علماء اسلام اس ملک میں کالعدم ہوئی ہے، اور انہوں نے دوسرے ناموں سے الیکشن لڑے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ ہمارے ملک کے اندر کئی الیکشن ایسے ہوئے ہیں جو آزاد حیثیت سے لڑے گئے ہیں، کئی الیکشن ایسے ہوئے ہیں جو سیاسی جماعتوں نے اپنے نام کی بجائے دوسرے ناموں پر لڑے ہیں۔ ہر جماعت پر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی زمانے میں مشکل آئی ہے، لیکن کبھی بھی کسی نے یوم آزادی منانے سے انحراف نہیں کیا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت اپنے مشکل حالات میں اگر اس کا انکار کرتی ہے تو وہ صحیح معنی میں محب وطن نہیں ہے، وہ اپنے وطن کی جو محبت ہے اس کے اوپر انہیں دوبارہ سے اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ غور و فکر کریں کہ کیا وہ سچے پاکستانی نہیں ہیں۔ ہم پوری پاکستانی قوم سے مطالبہ کریں گے کہ وہ انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ، انتہائی ولولے کے ساتھ جو ہے وہ جشن آزادی منائیں۔ انشاءاللہ ہر چرچ سے، ہر مندر سے، ہر گردوارے سے جشن آزادی کے دن الگ صبح جو ہے وہ دعائیں کی جائیں گی ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی بقا کے لیے۔ اور یہاں پر بھی ہم بشیر صاحب کی قیادت کے اندر آج بھی دعا کریں گے، اور 14 اگست کو بھی ہم دعا کریں گے، آج بھی کیک کاٹیں گے، 14 اگست کو بھی کیک کاٹیں گے، آج بھی پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے، 14 اگست کو بھی جھنڈا لہرائیں گے۔ تو میں اسی موضوع پر گفتگو کے لیے درخواست کروں گا چیئرمین قومی امن کمیٹی جناب سید محمود غزنوی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ بڑی خوبصورت گفتگو میرے بھائی مولانا آصف محمود صاحب نے کی۔ پاکستان ہم سب کا ہے، اور ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ یوم اقلیت کی بجائے یوم مساوات منانا چاہیے، ایکوالٹی ڈے منانا چاہیے۔ کرسچن کمیونٹی ہو، ہندو کمیونٹی ہو، سکھ کمیونٹی ہو، سب نے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کیا، اور خصوصاً کرسچن کمیونٹی نے تو بہت ہی زیادہ اقدامات کیے ہیں۔ ہمارے مشاہیر میں سے کرسچن کمیونٹی کے بہت سے لوگ ہیں، اور میں بار بار پوری قوم کو یہ یاد دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دو بڑے اہم میدان، صحت کا میدان اور تعلیم کا میدان، اس میں تو پوری قوم کی تربیت کرنے والے، پوری قوم کے استاد جو ہیں کرسچن کمیونٹی کے لوگ، یعنی سب سے پہلے جو سب سے اچھے اسکول پاکستان میں قائم ہوئے
وہ وسیع برادری نے قائم کیے، اور آگے جتنے اسکول بنے وہاں سے پڑھے ہوئے لوگوں نے وہ آگے اسکول بنائے۔ اسی طرح اگر میڈیکل کے شعبے کو دیکھیں تو میری مسیحی بہنوں نے جو سب سے مشکل شعبہ تھا نرسنگ کا، مریضوں کی دیکھ بھال کا، وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی مثالی شخصیت کو دیکھتے ہوئے، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دل و جان سے مریضوں کی خدمت کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شعبے کو معذرت کے ساتھ کہ ہمارا جو مسلم طبقہ ہے انہوں نے شروع میں تو بہت ہی زیادہ حقارت کی نگاہ سے دیکھی اور اپنی بچیوں کو نرسنگ کے شعبے کی طرف نہیں جانے دیتے، اور اس طرح سے انسانیت کی خدمت کا ایک بہت بڑا موقع گنوا دیتے ہیں۔ لیکن مسیحی بچیوں نے آگے ہو کر اور مسیحیت کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جو بیمار لوگوں کی، زخمی لوگوں کی خدمت کی، اس شعبے کو عزت دی۔ آج مسلمان بچیاں بھی جو فخر کے ساتھ اس شعبے میں آتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پائنیئر، اس پر توجہ دلانے والے، تنقید برداشت کرنے کے باوجود اس شعبے میں جم کر کھڑے رہنے والے اور اس کو ایک نیک کام سمجھنے والے وسیع برادری کی بچیاں تھیں۔ مشاہیر ایک طرف، میں خصوصی خراج تحسین وسیع استادوں اور وسیع نرسز کو پیش کرتا ہوں۔ السلام۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ میں درخواست کروں گا ہندو رہنما جناب پنڈت بھگت لال کھوکھر صاحب۔ آج کا یہ جو گلدستہ بشپ ہاؤس میں بشپ صاحب نے تمام پھولوں کو اکٹھا کر کے پوری دنیا میں یہ اس کی خوشبو، یہ باور اس کا کروایا کہ اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے تمام مذہب، تمام جاتیوں نے اپنے اوپر کا نذرانہ دیا اور یہ پاکستان حاصل ہوا۔ آج کا یہ پاکستان ہم سب کا پاکستان ہے۔ میں ایک شعر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ پنجابی، سندھی، بلوچ، پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچ، پٹھان، ہر سب میں ہے پاکستان۔ پاکستان سے پیار کرو، پیار کرو، انسانی سے پیار کرو، اے بھگوان جیوے پاکستان زندہ باد۔ جناب پادری سلیم کھوکھر صاحب۔ پادری ایمینول کھوکھر کے نہ آنے کی وجہ بھی بتائیں۔ تھوڑا سا کلیش ہوا ہے، بڑا ایک پروگرام جو ہے ہمارے اسکول پہ بھی مرکز ہو رہا ہے، ہمارے تمام چرچ آف پاکستان کے مشن سے بعد اکٹھے ہوئے ہیں، اور آزادی کے تعلق سے وہاں پر بھی پروگرام ہے، ہمارے آرچ بشپ صاحب بھی مدعو کیے گئے ہیں وہاں پہ، اور ہوپ چونکہ آپ کا اس پروگرام وہاں پہ بھی جوائن کریں گے، سو پادری ایمینول بھی ان کے وہاں پہ منتظمین میں آگے ہیں، تو اس لیے وہ نہیں آ سکتے۔ سو سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آرچ بشپ صاحب اور صاحب، تمام جو ساتھی براجمان ہیں سامنے۔ بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، ریپیٹیشن نہیں کروں گا۔ جہاں پہ ابھی کنٹریبیوشن آف کرسچنس کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تشکیل پاکستان سے جب شروع کریں تو ہمیں تکمیل کی طرف جانا ہے، ہمیں ان بغروں سے نکلنا ہے جہاں پہ نفرت ہے، جہاں رنجش تھی، اور آج جس دہانے پہ ہم کھڑے ہیں، میرا خیال ہے کہ محبت کی فضائیں بلند ہونے لگی، محبت کے وہ بیج جو ہم نے پودوں کی طرح بوئے تھے، آج ان کا قد جو ہے بڑھنا شروع ہو گیا ہے، جس کی تصویر آپ سب کے سامنے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزادی کی سب سے بلند ترین سطح ہے، اس لیے کہ پہلے ہم ایک دوسرے کو، جو پہلے ہمارے سکھانے والے لوگ تھے، تمام مذاہب میں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، انہوں نے ہمیں ایک دوسرے کو کافر کہنا سکھایا تھا، اور تب سے وہ ہماری جڑوں میں کڑوا پانی آیا، اور وہ جڑیں پھل لانے میں قاصر رہی، اور جو پھل آیا وہ بھی کڑوا نکلا۔ لیکن اب یہ ساتھی جو ہیں اس کڑوی جڑوں کو بدلنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ میری یہ دعا ہے، آزادی بنانی ہے تو مذہب، رنگ، نسل کی بنیاد پر نہ بنائیں، ایز پیٹریوٹک ہونے کی حیثیت سے، بطور محب وطن ہونے کی حیثیت سے، اس ملک میں ہم سب جب اکٹھے ہیں، اس وطن کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، تو وہ شہید کسی ایک قوم کے نہیں تھے، کسی ایک مذہب کے نہیں تھے۔ جب تشکیل پاکستان کیا گیا تو ہمارے ہیرو جو تھے
पंजाब असम्बली के पहले स्पीकर उन्होंने तारा सिंह के आगे खड़े होकर ये कहा था, जब तारा सिंह ये बोल रहा था कि जो मांगेगा पाकिस्तान उसको मिलेगा कब्रिस्तान, तो हमारे वो हीरो जो थे क्रिश्चियन, उन्होंने उसके आगे खड़े होकर कहा था पाकिस्तान बनाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। तो ये किसी और का नारा नहीं था, कि जो ब्रॉडकास्ट किया गया। आज हम आज़ादी के साथ पंजाब की बात करते हैं, आज़ादी में तमाम मुजाहिद शामिल हैं, इस धरती पे पंजाब के अंदर शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात की जा रही है तो ये तश्कील पाकिस्तान से है। कायद के साथियों ने तमाम मुजाहिद को एक तरफ रखा। आखिरी बात क्या कि ख़त्म करूँगा, मैं एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से ईमान का, अपने दीन का, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मज़हब किसी को सेग्रीगेट नहीं करता, जुदा नहीं करता। दूसरी बात, मज़हब है क्या? मज़हब ईमान को बुलंद करना, और ईमान क्या है? अपने खुदा से ताल्लुक़। अगर मेरा और आपका ताल्लुक़ नफ़रत का है, अगर इंसान को इंसान नहीं समझते तो हमें अपनी ज़ात का इदराक और फ़हम नहीं, हमें अपनी ज़ात को ही नहीं समझना आया कि हम हैं क्या, पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है, मकसद ज़िंदगी क्या है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अल्लाह के साथ बात करना है, तो इंसानों की भी इज़्ज़त करनी होगी बगैर रंग मज़हब के, नस्ल के। और फिर हम सब मिलकर जब आज़ादी बनाएंगे, हमारा मुल्क बुलंद होगा, मोहब्बतें बुलंद होगी, सुलह होगी, अमन होगा, और इस मुल्क का नाम ताअबद पाइंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अब दरख्वास्त करूँगा शुहदाए पाकिस्तान, शुहदाए अफवाज पाकिस्तान के हकीकी वारिस जनाब मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन साहब से कि वो अपने ख़यालात के वास्ते। सबसे पहले तो मैं कुल मसालिक उलमा बोर्ड के चेयरमैन अल्लामा मोहम्मद आसिम मखदूम साहब और आज की इस तकरीब के मेज़बान आला और सर से लेकर पाँव तक और पाँव से लेकर सर तक सरापाए पैकर मोहब्बत पाकिस्तान और आलमी सफ़ीर अमन जनाब कौमी कमीशन बराए बैन मज़ाहिब मुकालमा के चेयरमैन फ़ज़ीलत महब आज बिशप सेबस्टियन शाह साहब का, जो हमेशा पाकिस्तान के कौमी त्यौहारात को कौमी त्यौहार बनाने के लिए ये दोनों शख्सियात मिलकर तमाम मज़ाहिब को और तमाम मसाले को इकट्ठा करके नई जनरेशन को प्रैक्टिकल पाकिस्तान की एक तस्वीर दिखाते हैं। मैं सिर्फ यहाँ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हज़ारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इस आज़ादी को पाने के लिए कितने खून के दरिया अबूर करना पड़े। मीडिया जानता है कि 1857 से आज़ादी की तहरीक शुरू हुई और 1947 में जाकर ये मंजिल मिली। ये 90 साल बनते हैं, 90 साल जिद्दोजहद की गई है। ये फूलों की प्लेट में रख कर आज़ादी नहीं मिली। 90 साल इस आज़ादी को हुसूल के लिए बिशप साहब 1857 से लेकर 1947 तक ये पहली आज़ादी की तहरीक से तकमील आज़ादी तक यहाँ बेशुमार जानों ने नजराना दिया, तब जाकर ये पाकिस्तान हमें एक आज़ाद रियासत की सूरत में मिला। और फिर यही नहीं, जब आज़ादी का ऐलान हुआ तो उस आज़ादी के ऐलान के साथ ही मुल्क के अंदर जो फसादात पैदा हुए, उन फसादात के अंदर 10 लाख से ज़ायद तारीख की मुसल्लमा हकीकत मौजूद है। ये सरों की फसल बोई गई, उसके ऊपर आज़ादी की ये लहलहाती आज खेती जो आपको नज़र आ रही है, जो मीडिया के लिए भी, मेरे लिए भी, चर्च के लिए भी, मस्जिद के लिए भी, मंदिर के लिए भी, गुरुद्वारे के लिए भी, ये एक आज़ाद आवाज़ उठाने में हमें आज़ाद ममलकत मिली। और आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिलती है। अयूब ख़ान के मुताल्लिक़ ये बात बड़ी मशहूर और तारीख़ के औराक में आया है। मोहतरम बिशप साहब के नेल्सन मंडेला से जब वो मिले तो कहने लगे कि मैं आज़ाद कश्मीर आज़ाद करवाना चाहता हूँ, मुझे आप इसके लिए कोई रास्ता बताएं। तो जहाँ सदर अयूब ठहरे हुए थे, नेल्सन मंडेला का जो सदारती महल था वो एक कब्रिस्तान के किनारे पर था। तो नेल्सन मंडेला ने अपने महल की एक खिड़की खोली और कहा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये देखो, इस तरह कब्रिस्तान आबाद करने के बाद आज़ादियाँ मिला करती हैं। तो पता चला
آزادی بڑی مشکل سے ملتی ہے. کسی تاجر نے طوطا رکھا ہوا تھا اور وہ نکلنے سے پہلے اسے کہا کرتا تھا کہ میرے میاں مٹھو میں جا رہا ہوں اپنے شہر سے باہر, تیرے لیے کوئی چیز لے کے آؤں. یہ کہنے کو ایک کہانی ہے, مگر اس کہانی کے اندر اتنا بڑا سبق ہے جو علامہ حسن مخدوم ہمیں اکثر سنایا کرتے ہیں. کہا کہ ہاں اور تو مالک مجھے کچھ نہیں چاہیے, تمہیں آزاد فضاؤں میں میرے ہم جولی اڑتے اٹکلیاں لیتے ہوئے کبھی اس ٹہنی پہ کبھی اس ٹہنی پہ نظر آئے تو انہیں کہنا کہ پنجرے میں بند تمہارا ایک قیدی بھائی تمہیں سلام کہتا ہے. پنجرے میں بند تمہارا ایک قیدی بھائی تمہیں سلام کہتا ہے. اور بھگت صاحب تاجر نے کہا یہ تو یار کوئی مشکل کام نہیں, میں ضرور کہوں گا. تو وہاں جب جنگل کے ایک کونے سے اس کا گزر ہوا اور اس نے دیکھا کہ طوطے کلیاں لے رہے ہیں کوئی ادھر کوئی ادھر, تو انہیں کہا کہ بھائی میں تمہارے ایک ساتھی کا پیغام لایا ہوں. آزادی کیا ہے, آزادی کیا ہے؟ میں تمہارے دوست کا ایک پیغام لایا ہوں. وہ پنجرے میں بند ایک قیدی تمہیں کہتا تھا کہ آزاد فضاؤں میں رہنے والوں تمہیں آزادی کی زندگی کے ساتھ ایک قیدی کا سلام قبول ہو, اس کا سلام قبول کر لیں. بس کہنا تھا کہ ایک طوطا پھڑپھڑاتا ہوا زمین پر گرا اور بے جان ہو گیا. تاجر کو بڑا افسوس ہوا کہ میں نے اس میسج میں ایک کی جان لے لی ہے, بات آئی گئی ہو گئی. محمود غزنوی صاحب وہ تاجر واپس آیا, اس نے اپنے اس پنجرے میں بند طوطے سے پوچھا مالک میرا سلام کہا تھا آزاد لوگوں کا, ہم آزاد لوگ ہیں, ہم آزاد لوگ ہیں. اس نے کہا یار میں نے بڑا برا کیا, میں نے تیرا میسج دے کر بہت غلطی کی. میں نے جب میسج دیا تو ایک طوطے کی جان چلی گئی, وہ پھڑپڑاتا ہوا زمین پر گرا اور بے جان ہو گیا. بس اتنا کہنا تھا کہ طوطا وہ بھی پنجرے میں پھڑپڑایا اور بے جان ہو گیا. اس نے کہا ہو ایک جان گئی دوسری گئی. اس طوطے کو اٹھا کر اس نے پھینکا کہ مر گیا ہے, چھت پہ پھینکا, وہ اڑ کر منڈیر پہ بیٹھ گیا. اس نے کہا میاں مٹھو اور یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے اس کے پیغام پہ عمل کیا ہے. اس نے کہا وہ پنجرے میں بند قیدی پہلے مرنا سیکھ, جب تمہیں مرنا آ گیا تو تمہیں آزادی بھی مل جائے گی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تالیاں ہونی چاہیے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آزادی پھولوں کی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی, اس سے پہلے مرنا سیکھنا ہوتا ہے, پھر جینا ملتا ہے. اور پھر اس پاکستان کو یقین جانیے پاکستان رکھنے کے لیے تمام مذاہب سے وابستگان نے کسی سے کم قربانیاں نہیں دی. اگر ایم عالم فضاؤں میں تاریخ رقم کر رہا ہے تو یہ جس کے نام سے روڈ منسوب ہے وہ سیسل چودھری اس کے شانہ بشانہ اس پاکستان ماں دھرتی کو حفاظت دے رہا ہے. اگر میجر عزیز بھٹی چھاتی پہ گولیاں کھا رہا ہے تو مسیحی فرزند میجر تھامس راؤف ان کے ساتھ اس وطن کی مٹی میں اپنا لہو شامل کر رہا ہے. یہ پاکستان ہم سب کا ہے. میں نے کل خطبہ جمعہ میں بھی یہ بات کہی تھی اور میں پادری سلیم صاحب کی تائید کرتا ہوں کہ اب فضا بہت تبدیل ہو چکی ہے. میں نے کل خطبہ جمعہ میں جس میں سینکڑوں لوگ شامل ہوتے ہیں میں نے کہا کہ یوم اقلیت یہ احساس کمتری کا نعرہ ہے. یوم اقلیت یہ کسی کو احساس کمتری کا شکار کرنا ہے کہ تم تھوڑے ہو ہم زیادہ ہیں. نہیں, اس سے یوم اقلیت نہیں یوم ملکیت کے طور پر منایا جانا چاہیے کہ جس طرح ہم مسلمان مالک ہیں اس پاکستان کے, اسی طرح مسیح مالک ہیں. جس طرح ہم مسلمان اس پاکستان کے مالک ہیں اسی طرح بھگت لال اس کا مالک ہے. جس طرح ہم مسلمان مالک ہیں اسی طرح پروفیسر کلیان سنگھ ہو یا سردار مشن سنگھ ہو وہ اس کے مالک ہیں. جس طرح ہم مسلمان اس پاکستان کے مالک ہیں اسی طرح بہائی فرقے سے تعلق رکھنے والی اس پاکستان کی نیشنل خاتون شہری ڈاکٹر روہیا جو ہے وہ اس پاکستان کی مالک ہے. یہ یوم اقلیت نہیں یوم ملکیت منا کر جو تعداد میں کم ہیں ان کے احساس کمتری کو دور کرنا چاہیے اور انہیں احساس برتری میں ساتھ لانا چاہیے. آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں جب یہ لکھوا رہا تھا تو میں ایک کارڈ میں نے بنوایا اور میرا جو آرٹسٹ ہے اس کا تعلق فصل کے حدیث سے ہے اور وہ تھوڑا سا مولوی بھی ہے. اور اس نے کہا میں نے یہ نہیں لکھنا. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا مجھے ڈر ہے مفتی صاحب آپ کے حوالے سے آپ کی مخالفت بہت ہو جائے گی. تو میں نے کہا کیوں؟ میں اسے کہہ رہا تھا کہ تو لکھو کہ مسیحیوں کا ہے احسان پنجاب بنا پاکستان. وہ لفظ احسان سے گریز کر رہا تھا کہ میں نے لفظ احسان نہیں لکھنا. پھر میں نے اسے حدیث رسول سنائی
میں نے کہا اللہ کے نبی میں من لم یشکر الناس یا یشکر المسلم نہیں کہا کہ مسلمان محسن ہو تو اس کے احسان کا بدلہ شکر کی صورت میں دو. اللہ کے نبی میں من لم یشکر الناس. اب الناس کے اندر تمام ذریت آدم ہے. الناس کے اندر انسانیت میں تمام ذریت آدم شامل ہے. تو میں نے کہا رسول فرماتے ہیں کوئی غیر مسلم بھی تم پر احسان کرے تو اس کے احسان کا بدل شکرانے کی صورت میں دو. تو تم مسیحیوں کا احسان ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ان کو اس ایک ووٹ سے پنجاب پاکستان کا حصہ بنا. وگرنہ میں نے تو گورنر ہاؤس میں میاں بلیغ الرحمان صاحب قابل سخت احترام ہمارے گورنر ہیں, میں نے انہیں بھی کہا تھا جناب محترم گورنر صاحب یہ جو آپ کے سامنے مسیح بیٹھے نظر آ رہے ہیں اگر یہ وہ ایک ووٹ کاسٹ نہ کرتے میں روسٹرن کا خطیب نہ ہوتا اور آپ گورنر ہاؤس کے گورنر نہ ہوتے, بلکہ ہم آج بھی مشرقی پنجاب کے سکھوں کی سرداری میں کسی نہ کسی کے مظاہرے ہوتے. یہ اس کمیونٹی کا احسان ہے کہ ان کے اس ایک ووٹ نے یہ پنجاب پاکستان کا حصہ بنایا. یہ پاکستان ہم سب کا ہے اور سانجا پاکستان ہے اور سب کا پاکستان. ماشاء اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. اب میں صدر مجلس محترم آرچ بشپ سیبیسٹین فرانسس شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کی اس تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. میں اپنے تمام پاکستانی بہن بھائیوں کو اس سال کی 76ویں جشن آزادی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاء اللہ, خیر مبارک. اور اس جشن آزادی کے موقع پر کیونکہ ہم آزادی کی باتیں کر رہے ہیں تو کہنا کیا ہے, یہ تصویری بول رہی ہے کہ ہم سب کیا ہم کہنا چاہتے ہیں. ہاں جی, تو کہنے کی ضرورت نہیں, یہ سب کچھ یہی بتا رہے ہیں کہ ہم کتنے آزاد ہیں. تمام مسلک کے لوگ بھی ہیں, مذہب کے لوگ ہیں, ہم میں بھی مسلک ہیں. آپ دیکھتے ہیں پادری سلیم صاحب وہ دوسری مسلک سے ہیں, میں دوسری مسلک سے ہوں, سب بیٹھے ہیں, بچے بھی بیٹھے ہیں کیونکہ 14 اگست سوموار کو ہے اور ان دنوں میں چھٹیاں ہیں. اسکول کے بہت سارے بچے پہلے تھا شاید وہ آئیں لیکن انہوں نے کہا ہمیں اپنے اسکول میں کرنا ہے تو سیٹرڈے کی وجہ سے ہو رہی ہے, لیکن یہ بچے ضرور آئے ہیں, سسٹرز آئی ہیں, ہماری باقی بہنیں اور خواتین بھی آئی ہیں. تو میڈیا کے لوگ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ جس چیز کا ذکر ہوا ہے کہ کڑوے پودے بھی تھے تو میڈیا نے اپنے ان پیغامات کے ذریعے اس گلدستے سے آنے والی خوشبو انہوں نے میڈیا نے پھیلائی ہے. کام خدا کا ہے, ہم تو کارکن ہیں, ہم خدا کی پارٹی کے ہیں. باقی پارٹیوں کا ذکر بھائی صاحب نے کیا ہے, مخدوم بھائی نے کیا ہے, پارٹیوں کا ذکر کیا, کالعدم ہوئی, لیکن یہ کیونکہ پارٹی خدا کی پارٹی ہے, اللہ تعالیٰ کی پارٹی ہے, یہ قائم ہے, پہلے بھی قائم تھی, آج بھی قائم ہے, اس طرح قائم رہے گی. یہ گلدستہ اسی طرح قائم رہے گا. مجھے یاد ہے کہ 1981 میں جب پاپ اعظم وہ ایک تصویر لگی ہوئی ہے, پاپ اعظم جان پال دوئیں جب وہ کراچی میں آئے ایئرپورٹ پر اترے تو اس وقت ضیاء الحق کی حکومت تھی, تو سوچ رہے تھے کہ جب پاپ اعظم آئیں گے ایئرپورٹ پر تو ہم ان کو کیسے ویلکم کریں گے. ویٹیکن کے وہ مملکت کے وہ صدر بھی ہیں اور مذہبی رہنما بھی ہیں. تو وہ جیسے اترے انہوں نے جھک کر زمین کو سجدہ کیا, جھک کر سجدہ کیا, ماتھا لگایا اور چوما بھی. اللہ اکبر. انہوں نے کہا یہ پاک سر زمین ہے, انہوں نے کہا یہ پاک سر زمین ہے, پاک سر زمین ہے. اور پیغام میں بھی یہی کہا کہ آپ لوگ اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں, اسی ملک کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اسی ملک سے آپ کی وفا ہونی چاہیے, اسی ملک سے وفا ہونی چاہیے. اور یہ تو ہے بات کہ ہمارے مذہبی رہنما وہ ہمیں بھی یہی سکھاتے ہیں. اور اسی وجہ سے جیسے بہت ساری باتیں ہوئیں تاریخ میں, بے شمار تاریخی باتیں ان میں رد و بدل کیا گیا بعد میں, لیکن جو اصل لکھا وہ بھی موجود ہے. اس میں یہی تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب پاکستان بنانا چاہ رہے تھے, مسلم لیگ کے رہنما تھے, اور انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے بھی اندر کچھ پارٹیاں ہیں جو ساتھ نہیں دے رہی. 1940 میں, یہ تاریخ کی بات بتا رہا ہوں, 1940 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح پنجاب آئے, اس سائڈ پر آئے کیونکہ وہ زیادہ تر کراچی, بمبے ان علاقوں میں زیادہ وقت انہوں نے گزارا. اب بات ہو رہی تھی کہ اگر پاکستان بنے گا تو وہ کیسے بنے گا, کون سے حصے ہیں,
تو یہ میرٹھ ہو گیا، جلندھر ہو گیا، پھر ہمارے یہ والے علاقے ہو گئے، ان میں مسلم اکثریت تھی، اس وقت بھی تھی، لیکن اب یہ تھا کہ کتنی ہے، تو وہ اس لیے قائد اعظم محمد جناب پنجاب آئے، تو وہ مسیحی رہنماؤں کو ملے۔ ایک بات ہے کہ بے شک حکومت انگریزوں کی تھی، جب کوئی ملک حکومت کرتا ہے وہ سیاسی طور پر کرتا ہے، اور ان کا ریلیجن سے کم، ریلیجن کو استعمال کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں سیاسی مقاصد کے لیے، تو اس لیے ان کے جو مقاصد تھے وہ حکومت، وہ جگہ پر قابض رہنا، اس جگہ کے جو بھی ذخائر ہیں ان پر قابض رہنا اور حکومت کرنا۔ اس لیے اگر آپ ہندوستان میں دیکھیں اس وقت یہ ایک ہی تھا، اور پنڈت صاحب اس بات کی گواہی دیں گے، اگر تاریخ بھی دیکھی جائے تو ہندوستان پاکستان میں جن کو ابھی ہم شیڈیول کاسٹ کہتے ہیں، یہ تقریباً جو طبقہ تھا کوئی 80% لوگ یہ تھے، غریب غربا تھے، زمینوں کے مالک نہ تھے، اور برہمن یہ تاجر لوگ تھے، پڑھا لکھا طبقہ تھا، اس لیے یہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے، انگریزوں کے ساتھ مل کے حکومت کو انہوں نے چلانی تھی، انگریزوں کو بھی ایسے لوگ چاہیے تھے، مل گئے۔ اب ہوا یہ کہ ہم ہیں، بھائی نے ذکر کیا ہے، مسلم تھے، تو وہ طبقہ جو ان کے ساتھ نہیں ملا وہ اور پس رہا تھا، تو مسیحیوں نے بھی دیکھا کہ ہماری بھی کوئی آواز نہیں ہے جب قائد اعظم آئے، لیکن حالانکہ انگریزوں کی حکومت تھی، لیکن اس وقت بھی آل انڈیا کرسچن لیگ بنی ہوئی تھی، پارٹی تھی ایک الگ سے پارٹی انگریزوں کے وقت میں بھی۔ تو دیوان بہادر سنگھا صاحب جس کا ذکر ہوا ہے، جوشوا فضل الدین ہے، اس طرح کے جو مسیحی لیڈر تھے، جب قائد اعظم ان سے ملے تو انہوں نے بات چیت سنی، یہ پہلے فیصل آباد میں ملے، پھر یہ وابڈا ہاؤس، یہاں پر ایک نیرنگ ریسٹورنٹ تھا، مجھے نہیں پتا بھی ہے کہ نہیں، تو یہاں پر ملے، نیرنگ ادھر نہر کے اوپر ہے، وہ نہر کے اوپر، اچھا وہاں تھا۔ جب یہاں پر آئے تو اس وقت محترمہ فاطمہ جناح بھی ساتھ تھی۔ قائد اعظم نے ان کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ ہم مسلم، ہم بھی اقلیت میں ہیں، تو آپ لوگ بھی اپنی کوئی صورتحال بتائیں۔ انہوں نے بھی اپنی مشکلات بتائی، تو انہوں نے کہا اگر ہم سب مشکل میں ہیں تو میں نے سوچا ہے کہ اگر ہم ایک الگ ملک بنائیں، تو مسیحیوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ رہیں گے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ملک بنائیں گے جہاں پر ہر شخص مذہب کے لحاظ سے آزاد ہوگا، مذہب کے لحاظ سے، بے شک، تاکہ ہندوستان میں جو ذات پات ہے، سوشل سٹرکچر ہے، ریلیجس جو برہمن شودر یہ سارا ہے، اس سے سب ہم الگ کر پاک کر۔ اور یہ اصل میں ہم کسی مذہب کی نہیں بات کر رہے ابھی، یہ سوشل جو مذہب اور سوشل جو سیٹ اپ کر دیا گیا اس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں مذہبی جتنی بھی ریاستیں بھی ہیں، مدینہ کی ریاست کا ذکر کئی دفعہ ہوا ہے، تو یہ تھی کہ وہاں پر مذہب اپنا اپنا ہو سکتا ہے، ریاستی کام اکٹھے ہوں گے، سب مل کے چلائیں، اور ترقیاتی کام اکٹھے ہوں گے، کیونکہ بندے کا ٹیلنٹ چاہیے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی کمپیوٹر کا چاہیے، یا ادھر میڈیا والے ہیں، ادھر کو میڈیا کا ایکسپرٹ چاہیے، تو اگر وہ میڈیا کا ایکسپرٹ کرسچن ہے تو وہ تو وہی چلائے گا۔ مسلم ہم پارٹی کے ذریعے رکھ سکتے ہیں، یا ہم اگر کوئی اور رکھ لیں، پائلٹ اگر چاہیے تو وہ جو بھی ماہر ہوگا وہی چلائے گا۔ اگر سیلاب آ جاتا ہے تو جو تیراک ہے، تیراک کوئی بھی ہو، وہ تو تیراک چاہیے، مذہب سے تعلق نہیں ہے، یہ ہے ترقی کے لیے کام کرنا، خوشحالی کے لیے کام کرنا۔ کسان چاہیے، کسان جو کر سکتا ہے وہی کرے گا کام، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جب یہ سوچ آ جائے گی تو ملک ترقی کرے گا، تو ان سب نے مل کر۔ اور اس وقت بھی بات ہوئی کہ پنجاب کہاں جائے گا، یہ پاکستان میں آئے گا یا نہیں آئے گا، تو پھر مردم شماری، انہوں نے کہا مردم شماری کرتے ہیں۔ تو کیونکہ دیوان بہادر سنگھا صاحب وہ اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے، تو انہوں نے کہا پنجاب باؤنڈری کمیشن بنایا گیا۔ انہوں نے پنجاب باؤنڈری کمیشن سے کہا کہ ہماری جو کرسچن آبادیاں ہیں، اور جو کرسچن آبادیاں بڑے بڑے گاؤں ہیں، شانتی نگر ہے، وہ سب جانتے ہیں، مارٹن پور ینگسن آباد ہے، مری آباد ہے، شور کوٹ میں فرانسس آباد ہے، فیصل آباد میں خوشپور ہے، یہ سارے جو لوگ یہ جو جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ کچھ یعنی 19ویں صدی میں
80, 82, 85, 98 में बन चुके थे। इसको पाकिस्तान बनने से पहले के थे, ये बने हुए थे। तो इसलिए ये बड़ी बड़ी आबादियाँ थीं। तो इन्होंने ये कहा, जो क्रिश्चियन रहनुमा थे, इन्होंने पंजाब बाउंड्री कमीशन को बुला के कहा कि ये जो क्रिश्चियन आबादियाँ हैं, जब इनकी आप मरदमशुमारी करें तो इनको सब मुस्लिम आबादियाँ आपने ज़ाहिर करना है ताकि ये हिस्सा पाकिस्तान में ही आ जाए, नहीं तो ये पंजाब असम्बली नहीं इधर नहीं होगी, ये हमें नहीं मिलेगी। तो उसके लिए फिर यही काम हुआ। तो इस वजह से जिसका जिक्र हुआ है कास्टिंग बोर्ड का, ये 23 जून 1947 पाकिस्तान बनने से पहले अब ये फैसला होना था कि ये कहाँ तक बनेगा। तो ये जब हुआ तो फिर वोट भी डाला गया कि ये वाले हिस्से, तो फिर उस वोट से ये हुआ कि ये पाकिस्तान, पंजाब के ये सारे हिस्से पाकिस्तान में ही आएंगे। आबादी के लिहाज से मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, बल्कि जो GB लिखते हैं क्या ना सिसिल, वो लिखते हैं अपनी किताब में कि हमने अमृतसर भी इधर शामिल किया हुआ है, ये भी क्या था। लेकिन बाद में बाउंड्री कमीशन इसमें कुछ चेंजेस करके, ये अंग्रेज़ बंदा है जिसने कहा कि हमें ये था कि ये भी पाकिस्तान में आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान बना, कायद-ए-आज़म ने इसलिए 3 दिन पाकिस्तान का ऐलान होने से 3 दिन पहले 11 अगस्त 1947 को ये ऐलान किया कि पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स, उसका जो भी मज़हब हो, मुस्लिम अपनी इबादतगाह में, हिंदू अपनी इबादतगाह में, मसीह अपनी इबादतगाह में, हर कोई आज़ादी के साथ जाएगा, आज़ादी के साथ अपने मज़हब की प्रैक्टिस करेगा, उस पर अमल दरामद करेगा। मज़हब सब रियासत साझी होगी। और इसी वजह से हमें देखते हैं कि जब रियासत साझी है, मज़हब अपना अपना है, और इसके लिए उतार चढ़ाव तारीख़ में आते हैं, मतलब हम इससे इनकार नहीं करते। लेकिन मैं भाई यासर मखदूम और साहब बाकी भी, मैं कई दफ़ा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्कूल हैं और अक्सर जब कोई बात होती है तो कुछ चीज़ें हैं वो ग्राफ से भी हम समझाते हैं कि स्टैटिस्टिक्स ये जा रहा है, ये इधर से ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चले गए, फिर ऐसा ही है। तो पाकिस्तान में भी स्टैटिस्टिक्स जो हमारा ग्राफ है वो कुछ साल ऊपर रहा, फिर हमें सूबाइयत में लड़ा दिया गया, फिर फिरकों में लड़ा दिया गया। तो इसलिए जो 80-90 का जो है 20 तो 25 साल अफ़गानिस्तान की वजह से भी वो ग्राफ फिर थोड़ा सा नीचे आया, दहशतगर्दी आई, मजहबी मसाजिद पर भी हमले हुए, गिरजाघरों में भी हुए, मंदिरों पर भी हमले हुए। लेकिन एक बात है कि जब चीज़ें बेशक राख हो जाएं, खुदा ताला ने इंसानों को प्यार करता है, हमारी वो दुआएं सुनता है। राख से नए पौधे फिर निकल आते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हिरोशिमा में बम फेंक दिया गया, वहाँ से भी नई चीज़ें निकल जाती। और इस मुश्किल परेशानी के वक्त में मैं सोचता हूँ कि खुदा ने, हम सब जहाँ बैठे हैं, ये खुदा ने नए माली चुन लिए, जो नए पौधे लगाएंगे, और हमने पौधे भी बहुत लगाए जिनसे मीठा फल, नए माली चुन लिए। खुदा का बाग है, गुलिस्तान खुदा का है, हम वर्कर हैं, कारकुन हैं। तो इन नए मालियों ने नए फिर पौधे लगाए, और जिससे नए फल निकले, नए फूल निकले, उसकी खुशबू मीडिया ने सब तक फैला दी। और एक बालिग कौम की हैसियत से अब हम जब 76वीं जश्न आज़ादी मनाते हैं, तो अभी पाकिस्तान बिल्कुल लोगों के सामने एक नया चेहरा आ रहा है, पाकिस्तान का नया चेहरा आ रहा है। तो आज जब हम ये 76वां यौम आज़ादी या जश्न आज़ादी मना रहे हैं, हम आज कल भी मीनार पाकिस्तान पर हमने अयादा किया था सब ने मिलकर। और मैं आपको बताऊं कल की बात, गर्मी बहुत थी मीनार पाकिस्तान, ज़ाहिर बात है 3 बजे 3:30 पौने 4 का टाइम था, गर्मी बहुत थी। जब झंडे लहरा रहे थे तो हमारे भाई प्रोफेसर महमूद गजनवी साहब ये नीचे खड़े थे, और मैंने देखा छलांग लगाकर दीवार के ऊपर चढ़ गए। क्या बात है, माशाअल्लाह। तो उनके लिए बात जोर तालियां देना। इनको देखकर एक और साथी वो भी छलांग के ऊपर चढ़ गए। तो ये वाकई जश्न आज़ादी का जज्बा, ये जज्बा था, ये जज्बा है। ये उस वक्त भी था, आज भी है। उस वक्त भी इकट्ठे खड़े थे, आज भी इकट्ठे खड़े हैं। कल मीनार पाकिस्तान भी इकट्ठे खड़े थे, कल भी इकट्ठे खड़े होंगे इंशाअल्लाह। तो दुआ यही करनी है कि खुदा आपको, मुझे, हम सबको बरकत दे। पाकिस्तान खुदा ने एक ऐसा मुल्क दिया है जहाँ पर
ایسے ہمارے پہاڑ ہیں جو سارا سال برف سے ڈھکے رہتے ہیں، لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ ہمارے پاس سمندر ہے جس پر لوگوں کی نگاہیں ہیں، ان کو گرم پانی چاہیے۔ ہمارے پاس زرخیز زمینیں ہیں، سب چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ معدنیات اتنی ہیں کہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں کہ کہاں پر سونا ہے، کہاں پر تانبا ہے، کہاں پر چاندی ہے، وہ آ رہے ہیں۔ اور یہ اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ یا ہم اٹھائیں گے یا وہ اٹھائیں گے۔ ہم متحد ہو جائیں گے، ہم اٹھائیں گے، نہیں تو ٹھیکیدار لے جائیں گے اور ان کا اپنا اپنا حصہ ہوگا، ہمارے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ہم سے وہ آ کر لے جائیں گے، ملک وہ امیر ہو جائیں گے اور ہم ایسے ہی کیسے ہیں۔ تو آئے ہم ارادہ کریں کہ ہم پاکستان کو مضبوط کریں گے۔ ہر ہمارے اسکول ہے، ہر اسکول پر بہت دنوں سے جھنڈا لہرا رہا ہے، 1 اگست سے بلکہ جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ ہم ہر بچے کو بتاتے ہیں کہ یہ زمین اپنی ہے، چپے چپے کی حفاظت کرنا اپنا ہے، محب وطن ہونا اپنا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اسی میں رہنا ہے۔ اور فادر فرانسس ندیم، خدا ان کو جنت نصیب کرے، کوئی 20 سال سے جب ہم اکٹھے کام کر رہے تھے، ہم کہیں بھی جاتے تھے 14 اگست کو سے پہلے ہم پاکستان میں تھے۔ ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ 14 اگست پاکستان، 14 اگست ہم نے پاکستان میں جانا۔ تو آئے ہم اسی طرح سے ہی یہ مناتے رہیں، خوشیاں مناتے رہیں۔ آپ سب کو 76واں یوم آزادی مبارک۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ بہت بہت شکریہ محترم آج بشپ سیبیسٹین فرانسس شاہ صاحب، محترم فادر ندیم فرانسس ندیم صاحب کا نام لیا گیا ہے۔ مجھے یہ تصویریں دیکھ کر ایک بات یاد آئی ہے اور اس کے بعد ہم کیک کاٹتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ یہ بشپ صاحب کی تصویر بہت خوبصورت ہے۔ ماشاءاللہ خود خوبصورت ہیں، اور سامنے پوپ صاحب کی اور ہمارے جنرل ضیاء الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر ہے، وہ بھی بڑی خوبصورت ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک کیل لگا ہوا ہے جس نے اس تصویر کو تھاما ہوا ہے۔ اس کیل کا ذکر کوئی نہیں کرتا، اس تصویر کا ذکر کرتا ہے۔ میں نے یہ اس لیے کہا ہے کہ یہ مجلسیں ہماری فادر اشفاق اینتھنی سے جاتا ہے اور اس کا نام ہم نے نہیں لیا، ہم معذرت خواہ ہیں، اور آپ کیل ہیں کہ اتنی خوبصورت تصویر جو لوگوں کو دکھاتے ہیں، یہ آرگنائز آپ کرتے ہیں، فادر رفان ہیں اور دیگر ہمارے بھائی دوست ہیں، ہم ان سب کے مشکور ہیں۔ ہماری محترمہ سسٹر صاحبہ ہے کہ یہ پروگرام تشکیل دیتے ہیں، یہ ایک نہیں ہزاروں سینکڑوں پروگرام تشکیل دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، اور اب ہم کیک کاٹتے ہیں۔